مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے۔ کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں۔ جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ وہ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستہ ہی نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے، آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا،
یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک یہ عمل بھی قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے۔ البتہ گناہ سرزد ہو جائے ان سے کبھی کوئی بدی سرزد ہو جائے، پھر تو خوف کا عالم دیدنی ہوتا ہے، پھر تو خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے، جو مومن گناہگار ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں۔ تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ اب اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، شام کو سوتے ہوئے دماغ پر دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبت کی، آج اتنوں کو گالی دی، آج اتنا حق غصب کیا، آج اتنا ٹیکس چوری کیا، آج اتنی رشوت لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا جھوٹ بولا۔ سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا، لیکن شام کو چین سے سو گئے، آرام کی نیند سو گئے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے، زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور رجوع کریں۔ اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔